بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا ہی گمبھیر ہے، اور وہ ہے دوسروں کے حقوق، ہمسایوں کے خصوصی طور پر حقوق۔ اسلام نے انسان کو ایک جامع پیکج دیا ہے کامل انسان بننے کے حوالے سے۔ انسان اور حیوان میں بڑا فرق ہے۔ حیوان اپنے لیے جیتا ہے اور انسان دوسروں کے لیے۔ اگر یہ فرق مٹ جائے تو اس انسان اور اس حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اس پر سوچا جائے اور آج کے معاشرے کو دیکھا جائے تو اسی میں اس معاشرے کی زندگی بھی ہے اور اسی میں اس معاشرے کی موت بھی ہے۔ اگر کوئی معاشرہ صرف اپنے لیے جیتا ہے تو وہ معاشرہ حیوانوں کا معاشرہ ہے، اور اگر کوئی معاشرہ دوسروں کے لیے جیتا ہے تو وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ ہے۔ آپ جنگل میں جائیے، آپ کو وہاں پر نفسا نفسی نظر آئے گی، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پر معنویت، روحانیت اور باطنی اقدار اور ویلیوز زندہ ہوں تو وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دین نے آ کر ان ویلیوز کو زندہ کیا ہے۔ لہٰذا آپ اگر معاشرے کے اندر غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اگر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کسی غریب کو کچھ کھلا دیتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، آپ کو اپنے اندر ایک خوشی اور ایک تسکین محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کسی سے کوئی چیز چھین کر کھا لیتے ہیں، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو کافی دیر تک وہ ضمیر آپ کی ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی ایک ہادی اور رہنما موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے انسان کے اندر موجود اسی ہادی اور رہنما کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، جس کو ہم عام اصطلاح میں ضمیر کہتے ہیں۔ آج کی دنیا میں اگر ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے کو ایک صالح، نیک، پرہیزگار اور خدا پرست معاشرہ بنانا چاہیں تو اس کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، گھر کی چار دیواری سے ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کے آپ پر حقوق ہیں، جس طرح سے آپ کے ان پر حقوق ہیں۔ ان حقوق کا تعین کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ اپنے آپ کو معیار بنا لیں، دیکھ لیں آپ جو کچھ دوسروں سے اپنے لیے چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں دوسرے میری عزت کریں، میں چاہتا ہوں دوسرے میری مدد کریں، میں چاہتا ہوں دوسرے میری مشکل میں میرے ساتھ کھڑے ہوں، میں چاہتا ہوں دوسرے لوگ میرے غم میں اور میری خوشیوں میں شریک ہوں، میں چاہتا ہوں دوسرے لوگ میری کسی بھی گھریلو اور باہر کی مشکلات میں مجھے اس مشکل سے نکالنے میں مدد دیں۔ یقیناً یہ ہر انسان چاہتا ہے۔ جب ایک انسان کو اس طرح سے دوسروں سے مدد ملتی ہے تو وہ ایک عرصے تک اس کا ممنون احسان رہتا ہے۔ اب اگر یہی خواہش میں جو دوسروں سے کرتا ہوں اور چاہتا ہوں، اگر میں دوسروں کے لیے بھی اپنی زندگی میں اسی طرح کی گنجائش پیدا کر لوں تو خود بخود مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا حق آپ کے گھر والوں کا اور اس کے بعد آپ کے ہمسایوں کا ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں جن کو آپ کا ہمسایہ قرار دیا جاتا ہے اسلام میں، ان کا ہم پر اور آپ پر بہت بڑا حق ہے۔ ہمسائے کو حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو آپ کی وراثت میں شریک کر دیا جائے۔ بعض صحابہ اس بات کا اعلان کر رہے تھے رسول کریم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جتنی ہمسائے کی اہمیت کو بیان کیا ہے، ہمیں خطرہ تھا کہ کہیں وہ ہماری وراثت میں بھی حصے دار نہ بنے۔ ہمسایہ کون ہے؟ جو آپ کے گھر کے اڑوس پڑوس میں ہے۔ اس میں جو احادیث میں تعریف بیان کی گئی ہے، آپ کے دائیں، بائیں، سامنے، پیچھے، دائرے میں 40 گھر، یہ سارے آپ کے ہمسائے میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر آپ دائرے میں اپنے ارد گرد 4 سمتوں میں اور ان کونوں میں 40 گھروں کا حساب لگائیں تو یہ تقریباً 5000 گھر بنتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے کے اندر ہر فرد اپنے گھر کو ان 5000 اپنے ارد گرد کے گھرانوں یا ان 40 چاروں طرف کے گھرانوں
کا ہمسایہ تصور کر کے ان کے غم اور ان کی خوشی میں شریک ہونا شروع کر دے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا معاشرہ گل و گلزار نہیں بنے گا؟ آپ کا معاشرہ ایک انتہائی خوبصورت معاشرہ نہیں بنے گا؟ آپ کا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر آپ دوسروں کا صرف سکھ چاہتے ہیں، دوسروں کو صرف فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا دنیا کے اندر بھی اثر ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ یعنی آپ کا ہمسایہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، خود آپ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اللہ پر آپ کو یقین ہو یا نہ ہو، آپ قیامت پر یقین رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، اگر آپ ایک مادی انسان کی حیثیت سے بھی سوچیں تو اس دنیا میں ایک سکھ بھری، خوشیوں بھری زندگی بسر کرنے کے لیے جس میں آپ کا ضمیر مطمئن ہو، ان ہمسایوں کا خیال رکھنا آپ کو ایک ایسی زندگی کی سہولت فراہم کرتا ہے جہاں پر آپ اپنے اندر ایک خوشی اور سرور محسوس کریں۔ لیکن فرض کریں آپ ایک دیندار انسان ہیں اور آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو اس صورت میں اگر آپ یہی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ آپ کے ہمسائے میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، آپ کے ہمسائے میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، آپ کے ہمسائے میں کوئی غمزدہ تو نہیں ہے، اس غمزدہ انسان کے غم کو دور کرنے کے لیے آپ اس نیت سے قدم اٹھاتے ہیں کہ یہ اللہ کو خوش کرنے کا عمل ہے، تو آپ یقین جانیے وہ خدا آپ کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس انسان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ کا یہی قدم اس اللہ کو آپ پر زیادہ مہربان بنانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول آپ پر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو وہی غم آپ کو دے سکتا تھا جس میں اس نے دوسرے کو مبتلا کیا ہے، آپ کو اس کا تماشائی بنایا۔ اب آپ امتحان میں ہیں کہ یہ صرف آپ نے تماشائی بننا ہے یا اس غم کو دور کرنے میں اپنے اس ہمسائے کی مدد کرنی ہے۔ ایک بے کس بیچارہ پریشان حال شخص آپ کے دروازے پر آتا ہے، آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی مدد مانگتا ہے، یہ تو الٹا بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اس طرح سے کسی اور کے دروازے پر چلے جاتے اور اسی طرح سے مدد مانگ رہے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آپ کے دروازے پر بھیج کر یا آپ کو ان غموں سے آزادی دلا کر آپ کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ آپ حیوانیت کی زندگی سے نکل کر ذرا اونچے ہوں اور دوسروں کی مدد اور دوسروں کے لیے ایثار کے ذریعے سے اللہ کی قربت کا حصول اس عمل میں پا سکیں۔ لہٰذا اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے غموں کو دور کرنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق محنت کرنا، آپ کی، آپ کے گھر کی، آپ کے خاندان کی کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی فرد آ کر آپ سے مدد مانگے تو اس مدد میں آپ اپنی زندگی پر اگر غور کریں کہ میں اس کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ اگر کر پائیں تو یہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ مسجد الحرام میں اعتکاف میں تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی موجود تھے، باقی اصحاب بھی موجود تھے۔ اس اعتکاف کے دوران ایک جوان آیا، عرض کیا یا اپنا رسول اللہ میری ایک مشکل ہے، وہ مشکل دور کیجیے۔ پوچھو، بتاؤ۔ عرض کیا کہ میں نے فلان شخص کے اتنے پیسے دینے ہیں اور وہ اب سر پر بیٹھا ہوا ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، آپ کے قریب میں رہتا ہوں، کسی طرح سے میری اس مشکل کو دور کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس کے ذریعے سے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اب مسجد میں تشریف فرما تھے، اعتکاف میں تھے۔ عرض کیا یا اپنا رسول اللہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فلان شخص سے آپ سفارش کر دیں وہ یہ کام کر لے؟ کہا کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ کہا اگر آپ نے اس سے کہہ دیا تو وہ میری یہ مشکل حل کر دے گا؟ کہا میں تیار ہوں۔ فوراً اٹھے، اس شخص کا ہاتھ پکڑا جوان کا، نکلنے لگے مسجد سے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا یا اپنا رسول اللہ آپ مسجد الحرام میں ہیں، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف چھوڑ کر آپ باہر نکل رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا اپنے نانا کو کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مؤمن مسلمان بھائی کی مدد کے لیے من سعى فی حاجت اخیہ المؤمن فکأنما عبد اللہ 9,000 الشہر قائما لیلہ وصائما نہارہ. میں نے نبی کریم سے یہ جملہ سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی، اپنے کسی مومن، اپنے کسی مسلمان، اپنے کسی ہمسائے کی کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے صرف کوشش کرے، صرف کوشش، حل نہ کر پائے، صرف کوشش کرے، تو اس کوشش کا اللہ کی بارگاہ میں ثواب ایسے ہے جیسے کوئی شخص 9,000 سال تک دن میں روزے رکھ کر اور راتوں میں تہجد کی نمازیں پڑھ کر عبادت کرتا رہا ہو. فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهِ 9,000 الشہر. اب اگر کوئی شخص مسلمان ہو اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا اس کے اندر تصور موجود ہو اور وہ ان احادیث کو دیکھے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہمسائے کی مشکلات سے بے خبر رہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مشکلات سے بے خبر رہے، ان کی دستگیری نہ کرے اور ان کا خیال نہ رکھے. آئیے مل کر یہ عہد کریں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی احوال پرسی کریں، ان کے غم اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوں. اگر کسی فرد کی